غلبہ اسلام۔ چونکہ یہ ماہ ولادت مصطفیٰ ہے، اس مہینے میں پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سرکار کی ولادت سے پہلے اور آپ کی اعلان نبوت سے پہلے بہت سے واقعات اور معجزات پیارے محبوب علیہ السلام کے رونما ہوئے۔ اور محبوب علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا تھا، قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ ذات جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ لیظہرہ تاکہ غالب کر دے، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ دین کا، اسلام کا غلبہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بھاتی نہیں، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، ان کو مشرکوں کو۔ یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کے اندر بھی آئی، بالکل سیم یہی آیت مبارکہ، یہی الفاظ، اور سورہ فتح کے اندر بھی یہ آیت مبارکہ آئی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تاکہ تمام ادیان پر دین اسلام کو، دین حق کو یہ غالب کر دیں۔ اب مشرکین کو تو اچھا نہیں لگے گا، یہ مشرکین نے ابتدائے اسلام سے ہی پیارے محبوب علیہ السلام نے جب سے اعلان نبوت فرمایا تب سے ہی مشرکین جو ہیں وہ اسلام کے، دین حق کے دشمن ہیں، لیکن
اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے چن لیا ہے اور چن کر بھیجا ہے اور چن کر اس دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خوشخبری بھی دے دی، اے پیارے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو اللہ رب العالمین عن قریب وہ کچھ عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 5 ہے سورۃ الضحیٰ کی، اور آیت نمبر 4 میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے محبوب آپ کی پہلی گھڑی جو ہے، آنے والی گھڑی جو ہے، یعنی دوسری گھڑی جو ہے، یعنی دوسرا دور جو آنے والا ہے، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، جو آنے والا لمحہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، وہ بہتر ہے، وہ خیر ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور یہ دین اسلام غلبہ کے لیے ہی آیا ہے اور دین اسلام کا ہی غلبہ ہے، یہ شیاطین، مشرکین، فاسقین، فاجرین، کافرین اور جتنے بھی ظالمین اور جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں، وہ یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام غالب نہیں ہے، اسلام غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہنے والا ہے۔ کیسے غالب ہے؟ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا 4 آیت میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے محبوب آپ کی پہلی گھڑی سے جو دوسری آنے والی گھڑی ہے وہ خیر ہے، خیر ہے۔ محبوب علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کتنے لوگ اسلام قبول کیا، کتنے لوگوں نے؟ چند 40 میں صحابی جو ہیں وہ کون ہیں، یاد ہے کسی کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو محبوب علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لیا کہ یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر عطا کر دے اسلام کے غلبے کے لیے۔ اللہ نے تو اسلام کو غالب کرنا ہی، لیکن محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پسند کیا کہ میں دین اسلام کو غلبہ عطا کروں گا، اپنے محبوب کے ذریعے سے غلبہ عطا کروں گا، اپنے محبوب کو غلبہ اسلام کے لیے پسند فرمایا۔ 40 میں آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ آج دنیا کے اندر 6 ارب یا 8 ارب لوگ ہیں، انسان 6 ارب ہیں یا 8 ارب ہیں، جو پرانی مردم شماری ہے اس میں 6 ارب ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم دیکھیں کہ اسلام کو آپ اندازہ کریں کہ یہ 1445 ہجری ہے، یہ 1445 ہجری، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا مکہ میں، تو 10 سال وہاں کے لگا لیں۔ کیوں جی؟
تو 45 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 55۔ 1455 سال ہوئے ہیں اسلام کو شروع ہوئے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کتنے ہو گئے؟ 1455۔ یہ ہجری جو ہے سرکار کی ہجرت سے چونکہ شروع ہوئی ہے نا، یہ ہجری تاریخ جو ہے اصل میں یہ قمری تاریخ ہے قمری تاریخ، پہلے بھی یہ چلتی تھی قمری اور شمسی۔ وہ شمسی جو ہے وہ انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یا ان کی اعلان نبوت سے جو ہے انہوں نے شروع کی ہے عیسائیوں نے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اب عیسوی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 2023۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے محبوب علیہ السلام سے سرکار کی ابتداء سے بھی 500 سال پہلے، یعنی 5 صدیاں اس وقت سے عیسائیت چلتی آ رہی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام جو بعد میں آئے ہیں 500 سال بعد، تو محبوب علیہ السلام کہ کلمہ پڑھنے والے اس وقت آپ اندازہ کریں کہ دوسرے نمبر پر یہ دین اسلام کے پیروکار ہیں تعداد کے اعتبار سے، دوسرے نمبر پر ابھی۔ اور اسلام اتنا تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، عیسائی اور یہودی پریشان ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے، جو تاریخ لکھنے والے اور جو وہ تخمینہ لگانے والے جو ہوتے ہیں، بڑے ماہر لوگ تخمینہ لگانے والے جغرافیہ کا، بعض نے کہا کہ 2070 میں، یہ 2023 ہے، ہو سکتا ہے 2050 تک اسلام کے ماننے والے عیسائیوں کے برابر آ جائیں گے، برابر۔ اور اس کے بعد غلبہ، اس کے بعد نہیں، اب سے ہی آپ اندازہ کریں کہ اسلام کو اب سے ہی غلبہ ہے۔ کیسے؟ نمبر 1 سب سے بڑی بات کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اسلام کا غلبہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا۔ اور جو کتاب اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے، اس کے اندر ایک ذرہ بھی، ایک زبر زیر پیش بھی بدل نہیں سکتی۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور قرآن عربی میں موجود ہے۔ توریت، زبیر، انجیل اور توریت، زبور، انجیل اور باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے صحائف ہیں، ان کے تمام کتابیں جو ہیں اس اصل زبان میں اب موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، صرف ترجمے ہیں۔ یہ اب جو ہے نا انجیل، زبور، توریت وغیرہ کے وہ ترجمے ملتے ہیں، ترجمے تحریف شدہ ہیں، تحریف ہو چکی ہے، ہر لحاظ سے تحریف لفظی بھی ہو چکی ہے، تحریف معنوی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی وہ بڑی نشانی بیان فرما دیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسلام کی حفاظت کرنا بھی کس نے ذمہ داری لی ہے؟ اللہ نے۔ محبوب علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ قرآن کی حفاظت بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح اللہ اسلام کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اسلام کا بڑا شاعر ہے قرآن۔
اور قرآن کے اندر زیر زبر پیش کی بھی تحریف نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں دوسری جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، تمام نبیوں نے جن جن نبیوں کو کتابیں ملی ہیں، وہ کتابیں فقط نبیوں کو ہی یاد ہوتی تھیں۔ کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی، یا چند ان کے اس وقت کے لوگ علماء میں سے وہ یاد کرتے، کچھ یاد کرتے۔ لیکن محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان اس کے حافظ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان اس کے عالم بھی ہیں، اس کے قاری بھی ہیں، اس کے مفسر بھی ہیں، اور اس کو پڑھانے والے بھی ہیں۔ اور وہ باقی کتابیں وہ اصل حالت میں نہیں رہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا ہوا ہے، اسلام غالب ہے، مایوس نہ ہو۔ اسلام کے اندر، دین اسلام میں مایوسی حرام ہے، اور اسلام کی جو توہین کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام ختم ہو چکا ہے۔ کیسے ختم ہو گیا؟ ہر مسلمان کے گھر قرآن موجود ہے، موجود ہے نا جی، الحمدللہ۔ چلیں کبھی نہ کبھی تو وہ پڑھتے ہی ہیں نا، اور اس کی برکت تو موجود ہے، اور اس کی وجہ سے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ قرآن کی برکت کی وجہ سے آپ کلمے کی توہین نہیں کرتے، کلمے کی تعظیم کرتے ہیں۔ اذان کے وقت لوگ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور مائیں بہنیں بیویاں سر ننگا ہو تو سر ڈھانپ لیتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آواز آ رہی ہے، اسلام کی آواز آ رہی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین محمدی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت اذان ہے۔ اس وقت سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اذان ہے، اور قرآن ہے، اور قاری قرآن ہے، اور قرآ حضرات کی لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا غلبہ ہے، اور اسلام کا غلبہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی تیزی سے پھیلایا، اور مزید پھیلتا جا رہا ہے، اور جتنے بھی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ ایک تخمینے کے مطابق تقریباً 24,000 یا اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، 28,000 تنظیمیں اسلام کو مٹانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اندازہ کر لیں، 28,000 تنظیمیں اسلام کو مٹانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لیکن پیارے محبوب کو اللہ رب العالمین نے جب بھیج دیا اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگرچہ مشرکوں کو برا لگتا ہو، اللہ رب العالمین نے محبوب کو اسلام، دین حق، دین سچ کو، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے، تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام کو بھیج دیا ہے۔ جب محبوب کو بھیجا تو غلبہ بھی ساتھ بھیجا، اور غلبہ اب ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ چکا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔
اور حق سر بلند ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ اسلام کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ سے غالب رکھنا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، اسی طرح اللہ نے پیارے محبوب کے دین کو بھی غلبہ عطا کیا ہوا ہے، یہ ہمیشہ سربلند رہے گا۔ آپ اندازہ کر لیں، دیکھیں اسلام کے شاعر جو ہیں، مسجد ہے، سب سے بڑی علامت مذہب کی کیا ہوتی ہے کہ اس کا مذہبی تشخص کیا ہوتا ہے؟ اس کی عبادت گاہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی عبادت گاہ۔ مسجد 5 ٹائم اللہ کی آباد ہوتی ہے۔ دین اسلام کا غلبہ، اور عیسائیوں کا چرچ ہفتے میں اتوار کے دن ایک وقت آباد ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں، وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں یا ڈانس کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اور مندر ہندوؤں کا، وہ مغرب کے بعد وہ جا کے ایک آدھا بندہ گھنٹہ بجا دیتا ہے۔ اکثر مندر ان کے ایسے ہیں کہ ان میں بندر اور کتے پیشاب کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی مسجد میں پاکی رہتی، ہمیشہ پاک ہو کے آتے ہیں۔ الحمدللہ سب لوگ پاک ہیں، پاک بیٹھے ہیں، غسل کر کے آئے ہیں، سب لوگ وضو کر کے آئے ہیں۔ ہمارا دین اس لیے اللہ رب العالمین نے پاکیزگی کے اندر بھی، سلامتی کے اندر بھی، اللہ رب العالمین نے ہر لحاظ سے ہمارے دین کو غالب رکھا ہوا ہے، دین اسلام کو غالب رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ میرے دوستو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہمیشہ مایوسی کی باتیں بتاتے ہیں، مایوسی کی باتیں نہیں بتاتے ہم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، یا پھر اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھیں کہ اللہ نے اسلام کو محبوب علیہ السلام کے ذریعے غلبہ عطا کیا ہوا ہے، اور قیامت تک اسلام غالب رہے گا، اور ہم نے اسلام کے غلبے کے لیے تحفظ ناموس رسالت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ ہم نے اس عقیدے کو سمجھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو ہم نے تحفظ بھی دینا ہے، اور ہمیشہ دین اسلام کو سمجھنے کی اور اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنت